بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعارہ مرشحہ، مجردہ اور مطلقہ کی مشق نمبر 1 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے، سری رفع نے کہا، وَقَدْ كَتَبَتْ أَيْدِي الرَّبِيِّ صَحَائِفَ كَأَنَّ سُطُورَ السَّرْوِ حُسْنًا سُطُورُهَا، کہ موسم بہار کے ہاتھوں نے کاتبت لکھ دیے صحائف صحیفے۔ موسم بہار میں جب ہر جانب سبزہ اگا، سبزہ زاروں میں حسن و جمال اور رونقیں آ بسیں، تو شاعر ان پودوں کو اور پھولوں کو رنگا رنگ پھولوں کے اس حسن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ موسم بہار کے ہاتھوں نے صحیفے لکھ دیے ہیں، کأن سطور السرو، اور سرو کے درختوں کی جو کتار ہے، سطر ہے، سطرے ہیں، لائنیں ہیں، حسناً سطورھا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان صحیفوں کی سطریں ہوں۔ تو یہاں ربیع میں استعارہ جاری ہو رہا ہے۔ ربیع کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے لوازمات میں سے ایدی کو بطور قرینہ ذکر کر دیا، تو لہٰذا یہ استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہوا۔ اور کاتبت جو ہے یہ مشبہ بھی کے ملائمات اور مناسبات ہیں، کیونکہ لکھنا انسان کا کام ہے۔ تو جب ہم نے ربیع کو مشبہ بنایا، انسان کو مشبہ بھی بنایا، تو یہ کاتبت اسی مشبہ بھی کے مناسبات ہیں، لہٰذا استعارہ تصریحیہ تبعیہ، تصریحیہ اصلیہ ہونے کے بعد تصریحیہ اصلیہ مرشحہ بھی ہے۔ تو ویسے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی استعارہ کو جاری کرتے وقت ہم اس کے قرینہ میں یا جو اس کا لوازم ہے اس میں ہم استعارہ جاری نہیں کر سکتے۔ ایک ہی وقت میں دو استعاروں کا اجرا ممتنع ہے۔ ہاں، اگر ہم ربیع میں استعارہ جاری نہ کریں، ایدی میں استعارہ جاری کریں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عید الربیع میں استعارہ جاری ہے، کیونکہ مجاز ہے، ربیع کے ہاتھ تو نہیں ہیں، انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں، تو عید الربیع کو تشبیہ دی عید الانسان کے ساتھ۔ تو یہ مشبہ بھی محذوف ہوگا پھر، اور اس مشبہ بھی کے حذف کرنے کے بعد کاتبت کو جو ہے بطور استعارہ ذکر کر دیا ہے، قرینہ ذکر کر دیا ہے، کیونکہ ربیع کے ہاتھ نہیں لکھتے اور نہیں ہوتے، تو پھر جو ہے کاتبت اس کا قرینہ بن جائے گا، یعنی لوازم بن جائے گا۔ تو اس طرح پھر بھی استعارہ تو تصریحیہ اصلیہ رہے گا، لیکن اس کے بعد جو کلام بچے گا اس کو ہم دیکھیں گے۔ صحائف بھی پڑھے ہیں، صحیفہ، اور سرو کی لائنیں بھی پڑھی ہیں، تو اس طرح یہ دونوں کے پھر مناسبات بن جائیں گے، تو یہ استعارہ مطلقہ بن جائے گا، جس سے ہمارا مقصود حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس مشق میں جو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ استعارہ مرشحہ کا اجرا کریں، یعنی اس طرح ہم نے استعارہ جاری کرنا ہے کہ باقی بچنے والا کلام مشبہ بھی کا مناسب ہو، تاکہ استعارہ مرشح رہے۔ دوسرا شعر ہے، اذا ما الدہر جر علی اناس کلاک لہ اناخ بآخرین، کہ جب زمانہ جرہ کھینچتا ہے علی اناس لوگوں پر، کلاک لہ اپنی چکی، کلکل، اونٹ کے بیٹھنے کا جو سینے کے آگے چکی سی لگی ہوتی ہے اسے کلکل کہتے ہیں۔ تو جب زمانہ لوگوں پر اپنی چکی کھینچتا ہے تو اناخ بآخرین، تو پھر دوسروں کو بھی بٹھا کے رکھ دیتا ہے، دوسروں کو بھی کچل کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں الدہر میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، دہر کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف انسان کے ساتھ نہیں، دہر کو تشبیہ دی اونٹ کے ساتھ، حیوان کے ساتھ، تو مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے مناسبات میں سے جو ہے کلاکل کو ذکر کر دیا، کیونکہ زمانے کی چکی نہیں ہوتی، اونٹ کی چکی ہوتی ہے، تو مشبہ بھی محذوف ہے، کلاکل کا لفظ قرینہ ہے، تو استعارہ تصریحیہ اور دہر چونکہ جامد ہے لہٰذا اصلیہ ہے۔
اور اناخا بیاخرینہ جو ہے اناخا یہ اونٹ کا بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ مشبہ بھی کا مناسب ہے، لہٰذا یہ استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہونے کے بعد مرشح بھی ہے۔ متنبی نے کافور کی مذمت میں کہا نامت نواتیر مصر عن ثعالبہا وقد بشمنا وما تفنى الاناکید، نامت سو گئے، نواتیر مصر شہر کے پہرے دار سو گئے، عن ثعالبہا اپنی لومڑیوں سے، وقد بشمنا اور ان لومڑیوں نے خوب کھایا، بشمنا یعنی کھانے کی وجہ سے انہیں بدہضمی ہو گئی، وما تفنى الاناکید انکود کی جمع اناکید ہے، لیکن جو انگوروں کے گچھے تھے وہ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ تو یہاں نواتیر اور سالم میں استعارہ جاری ہو رہا ہے کہ نواتیر پہرے داروں کو تشبیہ دی نواتیر کے ساتھ، اور جو غلام ہیں پہرے دار سالب مکار غلاموں کو سالب کہا، اور پھر سردار جو تھے ان کو نواتیر کہا گیا۔ تو سرداروں کو تشبیہ دی نواتیر کے ساتھ، غلاموں کو تشبیہ دی سالب کے ساتھ، مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے۔ اور جو یہاں اس قرینہ ہے وہ حالیہ ہے، کیونکہ شاعر بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے مذمت بیان کر رہا ہے اپنے شہر کے سرداروں کی، تو قرینہ حالیہ ہے، تو جو استعارہ ہمارے پاس بنا یہ تصریحی اصلیہ ہے۔ مشبہ بھی چونکہ صراحتاً مذکور ہے تو یہ استعارہ تصریحی ہے، جامد نواتیر اور سالب تو یہ اصلیہ ہیں، قرینہ حالیہ ہے، اور بعد میں بچ جانے والا جو کلام ہے بشمنا اور وما تفنى الاناکید یہ اسی مشبہ بھی کے مناسبات ہیں، لہذا استعارہ مرشح بھی ہو۔ ایک اور شاعر نے جنگ کے متعلق کہا والموت یخطر فی الجموع، موت لشکروں میں گردش کر رہی تھی، بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، وحولہ اور اس موت کے گرد و پیش میں اجنادہ من انسل و اوالی لشکر تھے، انسل نسل نیزوں کے، و اوالی آلیہ تلواروں کے، یعنی موت کے ارد گرد یہ تلواریں اور نیزے چل رہے تھے۔ تو موت میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، موت کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، تھی تو موت ہی لیکن بھاگنے کا وصف بیان کر کے ہم اسے بیان کر رہے ہیں کہ موت کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے مناسبات، اس کے لوازمات میں سے یخطروں کو ذکر کر دی۔ موت تو نہیں منڈلا کے چل سکتی، انسان چلتا ہے، تو لہذا یہ یخطر جو ہے موت کو حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہی ہے، تو روک رہا ہے یہ لفظ، تو موت کو تشبیہ انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر دیا، یخطر اس کا مناسب لوازم ذکر کر دیا، تو یہ استعارہ مکنیہ اصلیہ ہو۔ اور اجناد من انسل و اوالی، یہ نیزے اور تلواریں جو ہیں یہ انسان کے مناسب ہیں، لہذا استعارہ مرشحہ ہو۔ رأیت حبال الشمس کفۃ حابل، رأیت میں نے خیال کیا سورج کی رسیوں کو، حبال حبل کی جمع، میں نے سورج کی رسیوں کو گمان کیا، کفۃ حابل شکاری کا جال، تحیط بنا جو ہمیں گھیر رہی تھیں، من اشمل و جنوبی شمال و جنوب سے، میں نے سورج کی ڈوریوں کو، سورج کی رسیوں کو شکاری کا ایسا جال سمجھا جس جال نے ہمیں شمال و جنوب سے گھیر رکھا تھا، نروح بہا ہم چل رہے تھے، والموت ظمآن صاغب اور موت بھوکھی پیاسی، یلاحظنا ہمیں تاڑ رہی تھی، ملاحظہ کر رہی تھی، فی جیت و ذہوبی، جیا مجیع ان سے آتے وقت بھی، و ذہوبی ذہبہ اور جاتے وقت بھی ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں حبال الشمس میں استعارہ جاری ہے، سورج کی شعاؤں کو حبال کے ساتھ تشبیہ دی، مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، استعارہ تصریحیہ ہے، شمس کا لفظ قرینہ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ حبال سورج کی رسی نہیں ہوتی، سورج کی شعائیں ہوتی ہیں جی،
تو یہ الشمس جو ہے قرینہ ہے، تو شعاع اصل چیز ہے، اصل چیز شعاع ہی تھی، تو وہ مشبہ ہے، تو مشبہ بھی جو حبال ہے یہ صراحتاً مذکور ہے، استعارہ تصریحیہ، اور یہ جامد ہے، لہٰذا یہ اصلیہ ہے۔ اور کفت حابل جو ہے شکاری کا جال، تو یہ جال جو ہوتے ہیں ان کا تعلق رسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو چونکہ رسیاں ہمارے پاس مشبہ بھی تھیں تو یہ استعارہ مرشحہ ہوگا۔ متنبی نے کہا اتى الزمان بنوه فی شبیبتہ فسرہم وآتیناہم علی حرمی، کہ زمانے کے پاس آئے اس کے بیٹے اس کی جوانی میں، تو فسرہم زمانے انہوں نے خوش کر دیا، وآتیناہ علی الحرمی، اور ہم آئے زمانے کے پاس بڑھاپے کی حالت میں، تو شاید وہ ہمیں خوش نہ کر سکا۔ تو زمان میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، زمانے کے پاس اس کے بیٹے ہیں، یعنی زمانہ کوئی شخص ہے، انسان ہے گویا، تو زمان کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے بنوہ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو استعارہ مکنیہ ہے، جامد ہے، لہٰذا اصلیہ ہے، اور بنو اس کا قرینہ ہے۔ پھر الشبیبہ والحرم جو ہے یہ جوانی اور بڑھاپا، یہ انسان کے مناسب ہیں، جو کہ یہاں مشبہ بھی ہے، لہٰذا یہ استعارہ مرشح بھی ہوگا۔ نامت ہمومی، غم مجھ سے سو گئے، انی مجھ سے، ہین قلت لہا، جب میں نے ان غموں سے کہا، ھذا ابو دلف حسبی و کفا بی، کہ یہ ابو دلف ہے، یہ مجھے کافی و شافی ہے۔ الہموم میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، ہموم کو تشبیہ دی دشمن کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے نامت کو بطور قرینہ ذکر کر دیا، لہذا استعارہ مکنیہ اصلیہ ہے۔ اور آگے ھذا ابو دلف، قلت لہا ھذا ابو دلف، یہ اسی انسان دشمن کے مناسبات ہیں جو مشبہ بھی ہے، لہذا استعارہ مرشح بھی ہوگا۔ حاضر ان تقتل وقت شبابک، بچ اس سے کہ تو اپنے جوانی کے وقت کو قتل کرے، فإن لكل قتل قصاصا، بے شک ہر قتل کا قصاص ہوا کرتا ہے۔ تقتلوں میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، وقت کے ضائع کرنے کو قتال کے ساتھ تشبیہ دی، پھر قتال سے تقتلو جو ہے مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، تو مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، لہذا تصریحیہ ہے، اور وقت شبہ، وقت جو ہے یہ قرینہ ہے کہ وقت کو قتل نہیں کیا جاتا، اور استعارہ فعل میں بھی جاری ہو رہا ہے، لہذا تصریحیہ تبعیہ ہے، اور ہر قتل کا قصاص ہے، تو یہ قصاص جو ہے یہ قتل کے مناسب ہیں، جو کہ مشبہ بھی ہے، کیونکہ ضائع کرنا مشبہ تھا، قتل مشبہ بھی تھا، تو یہ مشبہ بھی کے مناسبات ہیں، لہذا تصریحیہ تبعیہ مرشحہ ہوا۔ کتابوں کی تعریف میں کسی نے کہا لنا جلساؤ، ہمارے ایسے دوست ہیں، لا نمل حدیثہم، جن کی باتوں سے ہم نہیں اکتاتے، الباء لبیب، ان سے وہ بڑے ذہین عقل مند ہیں، مأمونون غیباً و مشہدا، مأمون ہیں، ان سے امن حاصل ہے، غیباً خواہ وہ دوست غیب ہوں، و مشہداً یا پھر ظاہر ہوں، وہ کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کو یہ دوست تکلیف نہیں دیتے۔ تو جلساء میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، کتابوں کو تشبیہ دی جلساء کے ساتھ، مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، تصریحیہ اصلیہ ہے، اور قرینہ جو ہے حالیہ ہے، کیونکہ کتابوں کے وصف میں شاعر نے کہا تو یہ قرینہ حالیہ ہے، اور لا نمل حدیثہم، یہ مشبہ بھی کے مناسبات ہیں جلساء کے، تو یہ مرشح ہوگا۔ ابو تمام نے کہا لما انتضیتک للخطوب کفیتها، جب میں نے تمہیں مصائب کے سامنے بے نیام کیا، انتضیت ہو بے نیام کیا تجھے، مصیبتوں کے لیے، کفیتها تو میں کافی ہو گیا ان مصیبتوں کے لیے، مجھے کفایت دی گئی ان مصیبتوں کے لیے، فالسیف لا یکفیک حتی ینتضی، اور تلوار تیرے لیے کافی نہیں ہو سکتی جب تک اسے بے نیام نہ کیا جائے۔ تو یہاں میں نے تجھے بے نیام کیا، یہ تجھے جو ہے اس کا ممدوح ہے،
تو اس جو ممدوح ہے کاف ضمیر کا جو مدلول ہے وہ ممدوح ہے. اس کاف ضمیر میں جب استعارہ جاری ہو رہا ہے تو گویا کاف ضمیر کے مدلول میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، اور وہ انسان ہے. انسان کو تشبیہ دی تلوار کے ساتھ کہ میں نے تجھے بے نعام کیا، تو مشبہ بھی کو حذف کر کے ان تدیتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو استعارہ جو ہے مکنیہ ہوا، اور ان تدیت و فعل ہے لہذا تبعیہ ہوا، مکنیہ تبعیہ. کاف ضمیر میں استعارہ جاری ہو رہا ہے تو یہ اصلی ہے جی. کاف ضمیر جامد ہے، مشتق نہیں ہے، تو یہ مکنیہ اصلی ہے. اور پھر وسیف لا یکفیک، تلوار کافی نہیں ہوتی، تو یہ تلوار اسی تلوار کا ہی مناسب ہے، مشبہ بھی کا، لہٰذا جو ہے یہ استعارہ مرشح ہوں. تلطخ فلان بیار لن یغسل عنہ ابدا، فلاں شخص شرمندگی کے ساتھ گدلا ہوا، آلود ہوا، حتیٰ کہ اسے وہ شرمندگی دھوئی نہیں جائے گی. تو قابل مذمت ہونے کو تلطخ کے ساتھ تشبیہ دے کر تلطخ فعل مشتق کر کے اسے صراطاً ذکر کر دیا. استعارہ تصریحیہ ہے اور فعل میں جاری ہو رہا ہے لہذا تبعیہ ہوا، تصریحیہ تبعیہ. اور جو کرینہ ہے وہ آر کا لفظ کرینہ ہے کہ شرمندگی کے ساتھ میل نہیں آتی، آر کا لفظ یہ کرینہ ہے، تو لہٰذا استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہوا. اور لن یغسل عنہ ابدا، دھویا جانا، یہ اسی تلطخ کا مناسب ہے جو کہ مشبہ بھی ہے لہذا مرشح بھی ہو. مشق نمبر 2 ہمارے سامنے ہے، یہ ہے کہ درج ذیل میں استعارہ مجردہ کی نشاندہی کریں، یعنی جہاں ہم نے مشبہ کے مناسب کو دیکھنا ہے. رحم اللہ امرأن الجم نفسہ بعباد عن شہواتہا، اللہ رحم کرے اس شخص پر جس نے اپنے آپ کو شہوتوں سے دور رکھ کر نفس کو لگام دی. تو جہاں نفسہ میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، نفس کو تشبیہ دی گھوڑے کے ساتھ، سرکش جانور کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے بطور کرینہ الجمع کو ذکر کر دی، تو یہ استعارہ مکنیہ ہوا، نفس جامد ہے لہذا مکنیہ اصلیہ ہو. اور شہوتوں سے دور رکھنا اس مشبہ کا مناسب ہے، نفس کا جسے ہم نے مشبہ بنایا، لہذا یہ استعارہ مجرد ہے. ویسے عزیز طلبہ، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ استعارہ کا اجرا جو ہوتا ہے وہ کسی جگہ بھی آپ کر سکتے ہیں. الجمع میں اصل تو استعارہ جاری کرنا چاہیے تھا کہ نفس کو لگام نہیں دی جاتی، نفس کو روکا جاتا ہے. الجام جو الجمع اس میں مجاز ہے، لیکن اگر ہم وہاں استعارہ جاری کرتے تو جو مصنف نے ہم سے جو چیز طلب کی ہم اس مقصود تک نہ پہنچ سکتے، تو ہم نے بامر مجبوری اس بات کو یاد رکھنا ہے، مجردہ بنانے کے لیے ہم نے نفس میں ہی استعارہ جاری کرنا ہے. اشتر بالمعروف ارضاک من الاذی، کہ احسان کے بدلے اشترے خرید لے، اردا کا اپنی عزت کو، من الاذی تکلیفوں سے، اذیتوں سے محفوظ بنا کر، یعنی اپنی عزت کو مصائب سے محفوظ بنانے کے لیے تو خرید لے احسان کے بدلے میں، کہ کسی پر احسان کر دے تاکہ وہ تیری عزتوں کے ساتھ نہ چھیڑے، پگڑی نہ اچھالے تیری. تو یہ ہوتا رہتا ہے ایسے کہ زمانہ نبوی میں جب اسلام بتدریجاً نازل ہو رہا تھا تو مؤلفۃ القلوب لوگ وہ تھے جو کافر تھے، انہیں اس لیے اسلام کے غنیمت اور صدقات دیے جاتے تھے تاکہ مسلمان ان کی اظہار ثانیوں سے بچ سکیں. تو یہ وہی بات ہے، اشتری بالمعروف ارضاک من الاذی. ادارایو مشکلات الامور، فلاں کی رائے نے معاملات کی مشکلات کو روشن کر دیا. تو رائے میں استعارہ جاری ہو رہا ہے. راج کو تشبیہ دی مصباح چراغ کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے ادا کو بطور کرینہ لوازم کے ذکر کر دیا، تو یہ استعارہ مکنیہ ہے. رائے جامد ہے لہذا مکنیہ اصلیہ ہوا. اور مشکلات الامور جو ہیں ان کا تعلق مشبہ کے ساتھ ہے، رائے کے ساتھ، تو لہذا مکنیہ اصلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مجردہ بھی ہے.
ان طلق لسان من عقالی فاوجز و آجز، کہ اس کی زبان بندھن سے نکل گئی تو اس نے مختصر کلام کیا اور عاجز کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں لسان میں استعارہ جاری ہے، لسان کو تشبیہ دی جمل کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے مناسبات میں سے اقال کو بطور قرینہ ذکر کر دی۔ تو یہ لسان یہ مکنی اصلی ہے۔ اوجازہ اور آجازہ جو ہے نا فصیح و بلیغ کلام کرنا زبان کا کام ہے، جو کہ یہاں مشبہ ہے، تو گویا یہ مشبہ کے مناسبات ہیں، لہذا یہ استعارہ مجردہ بھی ہوا۔ مقتحلت عینہ بالنوم ارقا و تصحیدا، کہ اس کی آنکھ نے سرما نہیں لگایا نیند کا، ارکن و تصحیدا جاگ کر، ارکن اور تصحیدن کا معنی ایک ہے، اس کی آنکھ نے جاگتے رہنے کی وجہ سے نیند کا سرما نہیں لگا، یعنی جاگتا رہا اور نیند کے ساتھ اپنی آنکھوں کو سرمگی نہیں کیا۔ اکتحالہ میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، محو خواب ہونے کو اکتحال کے ساتھ تشبیہ دے کر اکتحالہ فعل مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، لہذا استعارہ تصریحیہ ہوا۔ نوم کا لفظ قرینہ ہے جو کہ اکتحالہ کو حقیقی معنی سے روک رہا ہے، کیونکہ نیند کا سرما نہیں ہوتا، تو لہذا یہ تصریحیہ تبعیہ ہوا۔ ارکن و تصحیدہ جو ہے جاگنا، یہ اس نیند مشبہ کے مناسب ہیں، لہذا مجردہ بھی ہو۔ متنبی نے کہا غیبت النوا الظبیات انی، دوری نے ظبیات ہرنیوں کو غیبت غیب کر دیا، انی مجھ سے، فساعدت پھر اس دوری نے جا کر مدد کر دی، البراقی والحجالہ برقوں کی اور جو حجلہ ہوتا ہے کجاموں کی، ان کی جا کر نقابوں اور پردوں کی جا کر مدد کر دی۔ الظبیات میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، اصل تو وہ عورتیں تھیں جنہیں ہرنیاں کہا، تو عورتوں کو تشبیہ دی ظبیات کے ساتھ، مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، استعارہ تصریحیہ ہے اور جامد ہے، لہذا اصلیہ ہے، اور ہم نے قرینہ کو تلاش کرنا ہے، تو قرینہ جو ہے ہمیں یہاں کوئی نہیں مل رہا، تو لہٰذا وہ قرینہ اصلی ہے، قرینہ جو ہے وہ حالیہ ہے جی۔ برقوں کی جا کر مدد کی، برقے اور نقاب پردے یہ اس عورتوں کے مناسب ہے جو یہاں مشبہ ہیں، لہذا یہ مجردہ بھی ہو۔ لا تخوض فی حدیث لیس من حقک سماعہ، ایسی بات میں تو داخل نہ ہو جس کا سننا تیرا حق نہیں ہے۔ تو یہاں لا تخوض میں استعارہ جاری ہے، غوطہ لگانا، یہاں بات میں مداخلت کو غوطہ زنی کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر اس خاض یخوض خوضاً سے لا تخوض کا فعل نہیں مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، لہذا استعارہ تصریحی ہوا، فعل میں جاری ہو رہا ہے تبعیہ ہوا۔ اور فی حدیث کا لفظ قرینہ ہے کہ بات میں غوطہ نہیں لگایا جا سکتا، تصریحہ تبعیہ ہوا، اور سننا یعنی اس کا سننا تیرا حق نہیں، تو یہ اس مداخلت کلام کا قرینہ ہے، مناسب ہے، لہذا یہ مجردہ ہو۔ لا تتفکر بآراض الناس، لوگوں کی عزتوں کو چھیڑنے کے مزے نہ لے، فشر الخلق الغیبت، بری جو عادت ہے وہ غیبت ہے۔ لا تتفکہ میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، عزتوں کو عزتوں کے ساتھ کھیلنے اور عزتوں کو پامال کرنے کو تشبیہ دی تفکر کے ساتھ، پھر اسے لا تتفکہ کا فعل مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، استعارہ تصریح ہے۔ اراد الناس قرینہ ہے، کیونکہ عزتیں کوئی ایسی پھل نہیں ہے کہ جنہیں چکھ کر تفقع حاصل کیا جا سکے، تو یہ قرینہ ہے، لہذا استعارہ تصریحیہ ہوا اور فعل میں جاری ہو رہا ہے تبعیہ ہوا۔ اور بدترین عادت غیبت ہے، تو اس کا تعلق اسی غیبت کا عزت دری کے ساتھ ہے جو کہ مشبہ ہے، لہذا استعارہ مجردہ ہوا۔ بین فکہ حسام مہند، اس کے جبڑوں کے درمیان ہندی تلوار ہے، ہندی تلوار لہو کلام مسدد، اور اس کا کلام سیدھا سادہ ہے، وہ ہندی تلوار نہیں ہے، زبان ہے، زبان کو تشبیہ دی کلام مہند کے ساتھ، تو مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، جامد ہے، تصریحیہ اصلیہ،
اور بین فقہ کرینہ ہے کیونکہ جبڑوں کے درمیان تلواریں نہیں ہوتی، زبان ہوتی ہے، اور کلام مسدد اس مشبہ کا مناسب ہے، یعنی زبان کلام کرتی ہے، تو لہذا یہ مجردہ ہوا۔ اقتصت الارض بالنبات والزہر، زمین نے نباتات اور پھولوں کا لباس پہن لیا۔ اقتصا لباس پہننا ہوتا ہے، تو یہاں زمین کے مزین ہونے کو اقتصا کے ساتھ تشبیہ دے کر اقتصاد فعل مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، استعارہ تصریحیہ ہوا۔ الارض کا لفظ کرینہ ہے کہ زمین لباس نہیں پہنتی، اقتصا کا عمل زمین میں نہیں ہوتا، یہ کرینہ ہے، لہٰذا استعارہ تصریحیہ فعل میں جاری ہو رہا ہے تبعیہ۔ اور نبات اور زہر جو ہیں یہ ان کا تعلق تزیین کے ساتھ ہے، زمین کی تزیین کے ساتھ جو کہ مشبہ تھا، تو یہ استعارہ مجرد ہے۔ تبسم البرق فاضاء ما حولہ، بجلی مسکرائی تو اس نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، تو تبسم میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، بجلی کے چمکنے کو لمعان البرق کو تشبیہ دی تبسم کے ساتھ، پھر اسے تبسم فعل مشترک کر کے صراحتاً ذکر کر دیا، تصریحیہ تبعیہ۔ البرق کا لفظ کرینہ ہے جو تبسم کو حقیقی معنی سے روک رہا ہے، تصریحیہ تبعیہ۔ اور اضاء ما حولہ، ماحول کو روشن کرنا، یہ اس چمکنے کے ساتھ اس کا تعلق جو کہ مشبہ ہے، لہذا یہ مجردہ ہوا۔ مشق نمبر 3 یہ ہے کہ آنے والے اس مشق میں استعارات مطلقہ ہیں، آپ بتائیں کیوں مطلقہ ہیں؟ عرابی نے فی الخمر شراب کے وصف میں کہا، لا اشرب ما یشرب عقلی، میں نہیں پیتا ما اس چیز کو یشرب جو پی جائے عقلی میرے عقل کو، یعنی میں شراب نہیں پیتا۔ تو یہاں یشرب میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، میرے عقل کو پی جائے، تو وہ چیز جو عقل کو پیتی ہے اس کا واقعتاً کام پینا نہیں ہوتا، عقل کو ضائع کرنا ہوتا ہے، تو عقل کے ضائع کرنے کو تشبیہ دی شرب کے ساتھ، پھر شرب سے یشرب فعل مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، استعارہ تصریحیہ ہوا، فعل میں جاری ہو رہا ہے تبعیہ ہوا۔ عقلی کا لفظ جو ہے یہ کرینہ ہے کیونکہ عقل کو پیا نہیں جا سکتا، ضائع کیا جاتا ہے، تو یہ کرینہ ہے۔ اور کوئی کلام نہیں بچا جو کسی مشبہ یا مشبہ بھی کا مناسب بن سکے، جب کلام دونوں کے مناسبات سے خالی ہوتا ہے اس وقت استعارہ مطلقہ ہوتا ہے، لہذا یہ تصریحہ تبعیہ مطلقہ ہو۔ متنبی نے اپنے ممدوح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا بدرو یا بحرو، اے ماہ تاباں، اے سمندر، یا غمامہ اے بادل، یا لیسو یا لیس السرا، اے سرا کے شعر، وادی کے شعر، یا حمامو، اے میرے کبوتر، یا راجلو، اے مرد میدان۔ تو یہاں انسان کو بدر کے ساتھ، بحر کے ساتھ، غمامہ کے ساتھ، لیس کے ساتھ تشبیہ دی، مشبہ بھی کو حذف کیا اور استعارہ تصریحیہ ہوا، مشبہ بھی کو حذف کیا، مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، تصریحیہ ہوا، جامد ہے، اصلیہ ہوا، تصریحیہ اصلیہ۔ یا کا لفظ کرینہ ہے کہ کسی کو چاند کو ندا نہیں دی جا سکتی، یا جو انسان کے لیے وضع ہے، تو لہٰذا یہ کرینہ ہے، کلام کوئی نہیں بچا کسی کا مناسب بنے، لہٰذا یہ مطلقہ ہے۔ عرابی نے قحط کا معاملہ بیان کرتے ہوئے کہا، التراب یابس والمال عابس، کہ مٹی یابس خشک ہے، والمال اور جو مال ہے وہ بڑے غصے میں ہے، چیں بجبیں ہے۔ تو یہاں مال میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، المال عابس، مال کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مال تو جو ہے ناراضگی نہیں کرتا، انسان کرتا ہے، تو مال کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے عابس ان کو بطور کرینہ ذکر کر دیا، لہٰذا یہ استعارہ مکنیہ اصلیہ ہوا اور کلام نہیں بچا جو کسی کے ساتھ تعلق رکھے، لہٰذا یہ مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، اور والضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خریدا، فما اصبرہم علی النار، وہ جہنم کی آگ پر کتنا صبر کر رہے ہیں۔
تو یہاں استعارے کا اجرا مفصل ہو چکا ہے، اشترا میں جاری کریں، الدلال میں جاری کریں، تو یہاں اشتراؤ میں آپ نے استعارہ جاری کرنا ہے، جس کا اجرا پیچھے گزر چکا ہے۔ استعارہ جب جاری ہو جائے گا تو پھر بچ جانے والا کلام کسی کا مناسب نہیں ہوگا، جبکہ پچھلی مثال میں آیت کریمہ میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ فما ربحت تجارتہم، یہ مناسب تھا کسی کا، لیکن یہاں والعذاب بالمغفرہ اس میں خود استعارہ جاری ہو سکتا ہے، کسی کا یہ مناسب نہیں ہے۔ رأیت جبالا تمخر الحباب، کہتا ہے میں نے پہاڑ کو دیکھا، تمخر الحباب جو موجوں کو چیر رہا تھا، تو وہ پہاڑ نہیں تھا، وہ بڑا سمندر تھا، بڑا جہاز تھا، بڑی کشتی تھی جو موجوں کو آر پار کر رہی تھی۔ تو جہازوں کو تشبیہ دی جبال کے ساتھ، مشبہ بھی اصراطاً مذکور ہے، تصریحیہ جامد اصلیہ ہے، تمخر الحباب کرینہ ہے کہ وہ پہاڑ موجوں کو نہیں چیرتے، وہ جہاز ہی تھا، کلام کسی کا نہیں بچا، لہذا مطلقہ ہو۔ طار الخبر فی المدینہ تے، خبر شہر میں اڑی، تو یہاں جو ہے الخبر میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، خبر کو تشبیہ دی پرندے کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے تارہ کو بطور قرینہ ذکر کر دیا، لہٰذا استعارہ مکنی اصلیہ ہوا۔ اور جو فی المدینہ ہے یہ خبر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پرندے کے لیے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، جب تعلق دونوں کے ساتھ ہے تو پھر بھی استعارہ مطلقہ ہے۔ غنى الطير انشودته فوق الاغصان، پرندے نے گانا گایا ٹہنیوں کے اوپر۔ طیر میں استعارہ جاری ہے، طیر کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے غنہ کے ساتھ بطور قرینہ لوازم کے اشارہ کر دیا، تو لہذا یہ استعارہ مکنی اصلیہ۔ انشودہ اور فوق الاغصان، گانا انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ٹہنیوں پر ہونا پرندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دونوں کے مناسب جب کلام میں پائے جاتے ہیں تو اس وقت بھی استعارہ مطلقہ کہلاتا ہے۔ برزت الشمس من خدرها، سورج اس کے نقاب سے ظاہر ہوا، تو سورج تو نہیں تھا، انسان تھا، محبوبہ تھی اس کی۔ شمس میں استعارہ جاری ہے، سین عورت کو شمس کے ساتھ تشبیہ دے کر مشبہ بھی اصراطاً مذکور ہے، اور من خدرہا کے لفظ کرینہ ہے، کیونکہ نقابوں سے سورج نہیں نکلا کرتے، یہ کرینہ لفظیہ ہے، لہٰذا استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہوا اور کلام کوئی نہیں بچا، لہٰذا مطلقہ ہو۔ یہجم علینا الدہر بجیش من ایامہ ولیالیہ، ہم پر حملہ آور ہوتا ہے زمانہ اپنے دن اور راتوں کا لشکر لے کر۔ یہاں دہر میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، دہر کو قائد سے پسالار یا انسان کے ساتھ تشبیہ دی، مشبہ بھی کو حذف کر کے یہجموں کے ساتھ بطور قرینہ اشارہ کر دیا، مکنی اصلیہ ہوا۔ اور آگے جیش لشکر کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، دن رات کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے جو کہ مشبہ بھی تھا، دونوں کے مناسب ہیں، لہذا مطلقہ ہوا۔ چوتھی مشق ہے جی کہ یہ ملے جلے استعارات پڑھیں، آپ اجرا کریں۔ فی الخد ان اعظم الخلیط رحیلا ماتر تزید بہ الخدود مہولا، فی الخد رخساروں میں ماتر بارش برس رہی ہوتی ہے۔ کب بھائی؟ ان اعظم الخلیط، اگر دوست پکا ارادہ کرے رحیلاً سفر کا، تو رخساروں میں چھم چھم بارش برس رہی ہوتی ہے، ایسی بارش کہ تزید و بالخدود و مہولا، کہ جو رخساروں کے قحط کو، یعنی رخسار اس کے ساتھ بڑھ جاتے مہولاً ازروئے قحط کے، کہ یہ بارش ایسی ہے جو رخساروں میں قحط کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ تو مطر میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، آنکھوں سے بارش نہیں تھی، دمعون آنسو تھے، تو دمعون کو تشبیہ دی مطرن کے ساتھ، مشبہ بھی اصراطاً مذکور ہے، جامد ہے، تصریح اصلیہ ہوا۔ اور فی الخد کا لفظ کرین ہے کہ یہ رخساروں میں بارش نہیں گرتی، تو یہ فی الخد کا لفظ کرینہ لفظیہ ہے، تو استعارہ تصریح اصلیہ ہوا۔ اور الخدود اور مہولہ یہ دونوں کے مناسب ہیں، رخسار دمون کے ساتھ تعلق ہے، مہول کا مطر کے ساتھ تعلق ہے، لہذا مطلقہ ہو۔
تہامی نے اپنے حاسدوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا، لازم بلی، میرا کوئی قصور نہیں، قد رم تو قتم فضائلی، میں نے اپنے فضائل کو چھپانے کا ارادہ کیا، تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں کہ چھپانے کے باوجود بھی وہ ظاہر ہو گئے۔ فکانما برکات وجہ نہاری، کہتا ہے میری حالت ایسے تھی جیسے میں نے دن کے چہرے پر، سورج کے چہرے پر پردہ ڈال دیا ہو، برقع ڈال دیا ہو، نقاب رکھ دیا ہو۔ تو نہار میں استعارہ جاری ہو رہا ہے۔ نہار کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی حذف کر کے وجہ ان کو بطور قرینہ ذکر کر دیا۔ مشبہ بھی چونکہ معذوف ہے اور یہ ہے بھی نہار جامد، مکنی اصلیہ ہوا، اور برکات و برقع ڈالنا اس کا تعلق مشبہ بھی کے ساتھ ہے، لہذا یہ مرشحہ ہوا۔ ابو تمام نے ایک قصیدے میں کہا، نال الجزیرۃ امحال، کہ جزیروں کو آ لیا، جزیرے کو قحط سالی نے آ لیا۔ فقلت لہم، تو میں نے ان جزیرے والوں سے کہا، شیموا نداہ، کہ اس کی سخاوت کا ذکر کرو، اذا مل برق لم یشمی، جب بجلی سے بارش کی توقع نہ کی جا سکے تو پھر اس کی سخاوت کو ہی یاد کرو۔ تو یہاں شیمو میں استعارہ جاری ہے جی، ممدوح کے احتیاط طلب کرنے کو شیم البرق سے تشبیہ دی، پھر اسے شیمو کا فعل مشتق کر کے اسے صراطاً ذکر کر دیا۔ استعارہ تصریحیہ ہے اور فعل میں جاری تبعیہ ہے، اور اذا مل برق لم یشمی یہ مشبہ کے ملائمات ہے، لہذا استعارہ مرشح ہوا۔ بدر الدین یوسف زابی نے کہا، ہلم یا صاح الی روضۃ، یا صاح مرادہ مرخم ہے، اصل میں تھا یا صاحبو، اے دوست، ہلم بمعنی تعالی، اے دوست آنا، الی روضۃ، اس باغ کی طرف، یجلو بها العانی، یجلو جلا بخشتا ہے، روشن کرتا ہے جس باغ میں، العانی غمگین شخص، صدا ہم میں ہی، اپنے دکھ کے زنگ کو جو ہے وہ جلا بخشتا ہے۔ نسیم ہوا یاسر فی ذیلہ، جس کے دامن میں، نسیم ہوا اس باغ کی باد نسیم، یاسر اٹکلیاں لیتی ہے، وزہر ہوا، اور اس کے جو پھول ہیں، یضحک فی کمہ، وہ اپنی آستین میں مسکرا رہے ہوتے ہیں، جس کی آستین میں گلہائے رنگا رنگ تبسم کنا رہتے ہیں۔ تو یہاں کئی جگہ استعارہ ہے، ہم نسیم میں استعارہ جاری کرتے ہیں۔ نسیم کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے یاسروں کو بطور قرینہ لوازم ذکر کر دیا، تو یہ استعارہ مکنی اصلیہ ہوا۔ ذیل جو ہے یہ مشبہ بھی کے مناسب ہیں، لہذا مرشح ہوا۔ ماترا نعمت السماء علی الارض و شکر الریاض للامطار، ماترا یعنی اماترا، حمزہ استفہام یا معذوف ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے، نعمت السماء آسمان کی نعمتوں کو، احسانات کو، علی الارض زمین پر، و شکر الریاض للامطار اور باغات کا شکریہ بارشوں کے لیے، یعنی وہ بارشوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں باغات، تو کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے؟ تو ریاض میں آپ استعارہ جاری کر رہے، ریاض کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے شکر کو بطور قرینہ لوازم ذکر کر دیا، تو استعارہ مکنی اصلیہ ہوا۔ اور امطار جو ہے اس کا تعلق باغات کے ساتھ ہے، تو یہ استعارہ مجردہ ہوا۔ سعید بن حمید نے کہا، وعد البدر بزیارت لیلا، 14ویں کے چاند نے رات کو زیارت کرانے کا وعدہ کیا، فیدا ما وفا قضیت نذوری، جب وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا میں اپنی منتیں پوری کروں گا۔ بدر میں استعارہ جاری ہے، محبوب کو تشبیہ دی بدر کے ساتھ، مشبہ بھی صراطاً مذکور ہے، وعدہ کا لفظ اس کا قرین ہے، تصریح اصلیہ ہے، اور آگے جو بچ رہا ہے کلام الزیارت اور وفا ہے، تو یہ مشبہ یعنی محبوبہ کے مناسبات ہیں، لہذا مجردہ ہوا۔ آگے کہتے ہیں، زارانی جبل دکت زرن بسرسرتہ، پہاڑ میری ملاقات کے لیے آیا، پہاڑ نے مجھ سے ملاقات کی، دکت زرن تو میں تنگ آ گیا، بسرسرتی سرسرا اس کی فضول گوئی سے میں تنگ آ گیا۔ تو جبل میں استعارہ ہے، جبل نہیں آیا تھا، کوئی انسان موٹا شخص آیا تھا،
موٹے شخص کو تشبیہ دی جبل کے ساتھ، مشبہ بھی صراط المذکور تصریحیہ جامد اصلیہ، زارانی کا لفظ کرین ہے کہ پہاڑ ملاقات کو نہیں آتے، تو تصریحیہ اصلیہ ہے، اور آگے ہے سرسرا فضول گوئی، یہ اس موٹے شخص کی مناسب ہے جو کہ مشبہ ہے یہاں، تو یہ مجرد بھی ہوا۔ ما شد جولۃ الرائے عند الہوا، ما شد کتنی شدید ہوتی ہے جولہ گردش رائے کی عند الہوا خواہش نفس کے وقت، واشق فطام الناس عند الصبا، اور فطام الناس لوگوں کو دودھ چھڑانا کتنا شدید ہوتا ہے عند الصبا خواہش کے وقت۔ تو یہاں جو فطام میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، فطام کا تعلق لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچے دودھ چھوڑتے ہیں، بڑے لوگ دودھ نہیں چھوڑتے، تو یہاں فطام اصل میں ہے لوگوں کو جو خواہش نفس سے دور کرنا، تو خواہشات نفس سے ہٹانے کو تشبیہ دی فطام کے ساتھ۔ فطام پھر مشبہ بھی ہے جسے صراحتاً ذکر کر دیا، استعارہ تصریحیہ، فطام جامد ہے، تصریحہ اصلیہ ہے، الناس کا لفظ قرینہ لفظیہ ہے کیونکہ لوگ نہیں دودھ چھوڑتے، بچے دودھ چھوڑا کرتے ہیں، تصریحہ اصلیہ ہے۔ تو پھر الصبا کا لفظ جو ہے خواہش نفس کا ہونا، یہ مشبہ بھی کے مناسبات ہیں فطام کے، لہذا مرشح ہوا۔ عرابی نے برمک کے متعلق کہا، رأیتہم وقد لبسوا النعمۃ کأنہا من ثیابہم، میں نے ان لوگوں کو دیکھا درحالے کہ انہوں نے نعمت کا لباس پہن رکھا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ یہ گویا نعمت، یہ احسان ان کا اپنا لباس ہے۔ نعمت میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، ان نعمت کو پہن رکھا تھا، تو اصل تو لابسو میں ہے، نہیں نعمت میں ہے، کیونکہ نعمت نہیں پہنی تھی، پہنے تو کپڑے جاتے ہیں، نعمت کو انہوں نے اپنے اوپر نعمتیں حاصل کی تھی، تو نعمت کو تشبیہ دی کپڑوں کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے لابسو کو بطور استعارہ قرینہ کے ذکر کر دیا۔ نعمت تو مشبہ ہے لہذا مکنیہ اصلیہ، اور کأنہا من ثیابہم کا جو جملہ ہے یہ مشبہ بھی کا مناسب ہے لہذا مرشح ہو۔ مشق نمبر 7، شریف نے رات کے وصف میں کہا، وَلَيْلَةٍ خُضْتُهَا عَلَى أَجَلِ، کتنی راتیں ایسے ہیں جن میں جلدی میں داخل ہوا، وَصُبْحُهَا بِالظَّلَامِ مُعْتَصِمٌ، اور اس رات کی صبح معتصم بالظلام، تاریکی کو ابھی پکڑے ہوئے تھے، یعنی سحور کا وقت تھا جب میں آیا، ابھی رات کی سیاہی موجود تھی، تو اس صبح نے ابھی رات کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے۔ تطلع الفجر فی جوانبها، فجر اس رات کے اطراف میں طلوع ہوئی، وانفلتت من اقالها الظلم، تو جو تاریکی تھی وہ اس صبح کی بندھن سے نکل گئی، رات کی بندھن سے نکل گئی۔ کأنما الدجن فی تزاحمہ، اور بادل اپنے تزاحم کثرت میں خیل گھوڑے محسوس ہوتے تھے، لہا من بروقی لجم، کہ جن کی لگام لجم، لہا لجم لہا من بروقہ، ان کی لگامیں گویا بجلی ہوئی تھی۔